جب ایک غلام عورت نے امریکی سامراج کو ہلا کر رکھ دیا۔ زنجیروں میں جکڑی ایک عورت نے امریکہ کے غرور کی زنجیریں کیسے توڑی؟ امریکی حکومت نے جس عورت کے سر پر لاکھوں کا انعام رکھا، وہ تاریخ کی سب سے بڑی ہیرو کیسے بنی؟ ایک غلام لڑکی کی تصویر امریکی ڈالر پر کیسے آئی؟ تاریخ کا سب سے بڑا بدلہ۔ 5 فٹ قد، سر پر گہرا زخم اور ہاتھ میں پستول، کون تھی ہیریٹ ٹبمین؟ یہ 19ویں صدی کا امریکہ ہے، بظاہر ترقی کی راہ پر گامزن ایک نیا ملک، ایک نئی تحریک سے سرشار، لیکن اس چمکتی ہوئی تصویر کے پیچھے ایک گہرا تاریک داغ تھا۔ ایک ایسا دور جہاں انسان کی منڈیاں لگتی تھیں، جہاں انسان کی قیمت اس کے خون، پسینے اور اس کی چمڑی کے رنگ سے طے ہوتی تھی۔ جی ہاں، غلامی، ایک ایسا ناسور جس نے لاکھوں سے عوام لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، جہاں کالا رنگ ہونا ایک بدترین جرم بن گیا تھا، جہاں کالی رنگت والا جانور سے بھی بدتر تھا۔ لیکن اسی گھٹن زدہ ماحول میں ساؤتھ کیرولینا اور میری لینڈ کے غلاموں کے مالکان کے دلوں میں ایک نام کا خوف بیٹھ جاتا ہے، ایک ایسا نام جسے سن کر بڑے سے بڑا ظالم سفید فام نگران بھی اپنی بندوق سنبھال لیتا تھا۔ وہ کوئی مرد، کوئی باقاعدہ فوجی جرنیل یا کوئی ڈاکو نہیں تھی، وہ محض 5 فٹ کی ایک نہتی عورت تھی، جسے تاریخ دا موسٹ فیئرڈ وومن ان امریکہ یعنی امریکہ کی سب سے خوفناک عورت کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 1822 میں امریکی ریاست میری لینڈ سے، جہاں ایک بچی پیدا ہوتی ہے جس کا اصل نام رکھا جاتا ہے ارامنٹا روز۔ پیار سے سب اسے منٹی کہتے تھے۔ وہ غلامی کے ایک ایسے کھردرے نظام میں پیدا ہوئی جہاں پیدا ہوتے ہی بچے پر مالک کا ٹھپا لگ جاتا ہے۔ بچپن کیا ہوتا ہے؟ کھیل کود، ماں کی گود۔ منٹی کو ان میں سے کچھ نصیب نہ ہوا۔ صرف 5 سال کی عمر میں اسے دوسرے گھروں میں کام کرنے اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کرائے پر دے دیا گیا۔ ذرا سی غلطی پر کوڑے برستے، بھوک پیاس اور ہڈیوں کو توڑ دینے والی مشقت اس کا مقدر بن گئی۔ لیکن اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ وہ تھا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جب وہ 9 عمر تھی تو ایک دن ایک کھیت میں ایک دوسرے غلام نے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ غصے میں پاگل نگران نے اس غلام کو روکنے کے لیے لوہے کا ایک بھاری وزن کھینچ کر مارا۔ وہ وزن اس غلام کو تو نہ لگا، لیکن بیچ میں کھڑی معصوم منٹی کے سر پر جا لگا۔ اس کا سر فریکچر ہو گیا۔ وہ مہینوں بے ہوش رہی، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی مرہم پٹی نہیں۔ وہ بچ تو گئی، لیکن اس حادثے نے اسے زندگی بھر کے لیے شدید سر درد، مرگی یعنی ایپیلیپسی اور بیٹھے بیٹھے اچانک سو جانے یعنی نارکولیپسی کی بیماری دے دی۔ لیکن اس ٹوٹے ہوئے سر کے ساتھ اس کے اندر کچھ اور بھی ٹوٹ گیا، اور وہ تھا موت کا خوف۔ اب وہ منٹی نہیں تھی، اب وہ بن چکی تھی ہیریٹ ٹبمین۔ سال 1849 جب ہیریٹ کو پتہ چلا کہ اس کا مالک مر چکا ہے اور اب اسے اور اس کے بھائیوں کو کسی دوسرے ظالم کے ہاتھ بیچ دیا جائے گا، ہیریٹ نے اپنے بھائیوں کو ساتھ لیا اور رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی۔ لیکن خوف اس قدر شدید تھا کہ اس کے بھائی راستے سے ہی واپس لوٹ گئے، مگر ہیریٹ وہ واپس مڑنے کے لیے نہیں نکلی تھی۔ میری لینڈ سے پنسلوانیا تک کا 90 میل کا وہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا۔ وہ رات کو سفر کرتی، دن میں گھنے جنگلوں اور دلدلوں میں چھپ جاتی۔ اس کے پاس نہ کوئی نقشہ تھا، نہ کوئی کمپاس، گائیڈ تھا تو بس آسمان پر چمکتا ہوا قطبی ستارہ جو اسے شمال یعنی آزادی کی سمت دکھاتا تھا۔ جب ہیریٹ نے پنسلوانیا کی سرحد پار کی جہاں غلامی قانونی طور پر ممنوع تھی، تو اس کے بعد اس نے لکھا، جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے سرحد پار کر لی ہے تو میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا کہ میں وہی انسان ہوں۔ ہر چیز پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ سورج سونے کی طرح چمک رہا تھا اور مجھے یوں لگا کہ میں جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ لیکن کہانی ہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل سنسنی خیز داستان اب شروع ہوتی ہے۔ آزاد ہونے کے بعد ہیریٹ
فلاڈیلفیا میں ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکتی تھی، لیکن وہ چین سے کیسے بیٹھتی؟ اس کا خاندان، اس کے بہن بھائی اور اس کے اپنے لوگ اب بھی جنوب کی جہنم میں سسک رہے تھے۔ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ خود تو آزاد ہو چکی تھی، لیکن اب وہ دوسروں کی آزادی کے لیے واپس اس موت کے کنویں میں اترنے والی تھی۔ ہیریٹ نے ایک خفیہ نیٹ ورک میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا جسے دی انڈر گراؤنڈ ریل روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ زمین کے نیچے چلنے والی کوئی لوہے کی ریل گاڑی نہیں تھی، بلکہ یہ خفیہ نیٹ ورک تھا ایسے لوگوں کا جن میں سیاہ فام، سفید فام اور کچھ رحم دل لوگ شامل تھے، جو بھاگے ہوئے غلاموں کو اپنے گھروں میں پناہ دیتے، کھانا دیتے اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سمگل کرتے تھے۔ اور اس نیٹ ورک کے اپنے کوڈ ورڈز تھے۔ چھپنے کی جگہوں کو اسٹیشن کہا جاتا تھا، پناہ دینے والوں کو اسٹیشن ماسٹرز اور گائیڈ کو کنڈکٹر، اور اس ریل روڈ کی سب سے نڈر کنڈکٹر تھیں ہیریٹ ٹبمین۔ ہیریٹ نے 1، 2 یا 3 نہیں بلکہ پورے 13 مشنز کیے۔ وہ بار بار بھیس بدل کر، کبھی ایک بڑی عورت بن کر تو کبھی مردانہ کپڑے پہن کر جنوب کے ان علاقوں میں جاتی جہاں اس کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے۔ اس کا طریقہ کار اتنا زبردست تھا کہ وہ ہمیشہ سردیوں کی راتوں میں نکلتی، جب راتیں لمبی ہوتی اور لوگ گھروں میں ہوتے۔ وہ بھاگنے کے لیے اتوار کا دن چنتی، کیونکہ غلاموں کے مالکان اتوار کے دن چھٹی مناتے تھے اور پیر سے پہلے اخبار میں کوئی اشتہار نہیں چھپوا سکتے تھے۔ اور جانتے ہیں سب سے حیرت انگیز بات کیا تھی؟ ہیریٹ اپنے پاس ہمیشہ پستول رکھتی تھی۔ کیوں؟ مالکان سے لڑنے کے لیے؟ ہاں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اپنے ساتھیوں کے لیے۔ اگر سفر کے دوران کوئی غلام ڈر کر یہ کہتا کہ میں تھک گیا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں، تو ہیریٹ اپنی بندوق اس کے سر پر تان لیتی اور کہتی، تم یہاں سے زندہ آگے بڑھو گے یا یہیں لاش بن کر رہو گے، کیونکہ اگر تم واپس گئے تو وہاں تمہیں تشدد کر کے ہمارے سارے خفیہ راستے نکلوا لیے جائیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنے پورے کریئر میں ہیریٹ نے کبھی کسی ایک غلام کو بھی مرنے نہیں دیا اور نہ ہی کبھی کوئی اس کے مشن سے واپس بھاگا۔ وہ فخر سے کہتی تھی، میری ریل گاڑی کبھی پٹری سے نہیں اتری اور میں نے کبھی کوئی مسافر نہیں کھویا۔ غلاموں کے مالکان کے لیے ہیریٹ ایک بھوت بن چکی تھی، ایک ایسی گرفت میں نہ آنے والی عورت جو آتی تھی اور ان کی لاکھوں ڈالر کی جائیداد یعنی ان کے غلام لے کر چلی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ اسے موسیز یعنی موسیٰ کہنے لگے، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی غلامی سے اپنی قوم کو نجات دلائی تھی۔ ہیریٹ بھی ان مظلوموں کے لیے موسیٰ بن چکی تھی۔ پورے امریکہ کے مقتدر حلقوں میں ہاہاکار مچ گئی۔ امریکی حکومت نے قانون سخت کر دیے۔ ہیریٹ ٹبمین کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے اس دور میں $40,000 کا انعام رکھا گیا، جو آج کے دور کے لاکھوں ڈالرز بنتے ہیں، لیکن کوئی بھی اسے پکڑ نہ سکا۔ وہ اتنی چالاک تھی کہ وہ غلاموں کو لے کر سیدھی کینیڈا کی سرحد پار کروا دیتی، جہاں امریکی قانون بے اثر ہو جاتا۔ پھر آیا سال 1861۔ امریکہ میں خانہ جنگی چھڑ گئی، شمال اور جنوب آمنے سامنے تھے۔ اب ہیریٹ نے ایک نیا روپ دھارا۔ وہ صرف ایک گائیڈ نہیں، وہ یونین آرمی کے لیے ایک جاسوس نرس اور فوجی رہنما بن گئی۔ امریکہ کی تاریخ میں وہ پہلی عورت تھی جس نے ایک باقاعدہ جنگی آپریشن کی قیادت کی۔ اس آپریشن کے دوران اس نے گوریلا فوجیوں کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کے علاقوں پر حملہ کیا، ان کے گودام تباہ کیے اور ایک ہی رات میں 750 سے زائد غلاموں کو یکمشت آزاد کروایا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے امریکی تاریخ کے بڑے بڑے جرنیلوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جنگ ختم ہوئی، غلامی کا خاتمہ ہوا اور ہیریٹ جیت گئی۔ لیکن اتنی بڑی جنگ جیتنے کے بعد بھی اس عظیم خاتون نے آرام نہیں کیا۔ اس نے اپنی بقیہ زندگی غریب بوڑھے سیاہ فاموں اور عورتوں کے حقوق، خصوصاً عورتوں کے ووٹنگ کے حق کے لیے وقف کر دی۔ مارچ 1913 میں تقریباً 91 برس کی عمر میں یہ ناڈر مجاہد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مرتے وقت اس نے آخری الفاظ کیا کہے تھے؟ اس نے اپنے کمرے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جا رہی ہوں، اب سکون سے سو جاؤ۔ ہیریٹ نے اپنی زندگی میں 70 سے زائد افراد کو اپنے ہاتھوں سے براہ راست نکالا اور اس کے بتائے ہوئے راستوں اور حکمت عملی کی بدولت لگ بھگ 300 سے زائد غلام شکنجے سے آزاد ہوئے۔ ناظرین، تاریخ بدلتی ہے اور وقت اپنے ہیروز کا انصاف خود کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایک ایسا اعلان کیا ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بہت جلد امریکہ کے $20 کے نوٹ پر
ہیریٹ ٹبمین کی تصویر چھپنے جا رہی ہے۔ اور جانتے ہیں یہ تصویر کس کی جگہ لے گی؟ امریکہ کے 7ویں صدر اینڈریو جیکسن کی جگہ۔ وہی اینڈریو جیکسن جو خود کئی غلاموں کا مالک تھا اور غلامی کے نظام کا حامی تھا۔ اب اس کی تصویر نوٹ کے پیچھے منتقل کر دی جائے گی اور نوٹ کے سامنے کے رخ پر راج کرے گی وہ غریب، بیمار اور نہتی غلام لڑکی ہیریٹ ٹبمین۔ ہیریٹ ٹبمین کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ زنجیریں چاہے لوہے کی ہوں یا معاشرے کی بنائی ہوئی پسماندگی کی، اگر انسان کے اندر آزادی کی تڑپ اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا حوصلہ ہو تو ایک اکیلا انسان بھی پورے ظالم نظام کی بنیادیں ہلا سکتا ہے۔ وہ امریکہ کی سب سے خوفناک عورت ضرور تھی، لیکن صرف ان کے لیے جو انسانیت کے دشمن تھے۔ آپ کو ہیریٹ کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کن لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔